تو ابن جوزی نے بھی لکھا کہ یہ من گھڑت روایتوں میں سے ہے۔ اچھا، علامہ سخاوی جو بہت بڑے ایک صوفی بزرگ ہیں، القول البدید روشدی پر ایک اتھینٹک کتاب صوفیوں کے ہاں اس کو مانا جاتا ہے، انہوں نے بھی لکھ دیا کہ یہ من گھڑت روایت ہے یہ انگوٹھے چومنے والی۔ یہ کہ جب نام محمد آتا تو صدیق انگوٹھے چوم لیا کرتے تھے۔ امام احمد رضا نے اس کی تائید میں منیر العین فی تقبیل امامین عطا فرمائی، اس لیے اور لوگوں کو بتایا کہ انگوٹھے چومنا کسی مولوی کی بدعت نہیں ہے، بلکہ یہ نبی کے یار ابو بکر صدیق کی سنت ہے۔ بس امام احمد رضا کا کارنامہ یہ ہے، انہوں نے 1300 سال کا بھولا ہوا سبق امت کو یاد دلایا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جانتے ہیں آپ، اللہ اکبر، اور جب میرے آقا کے سامنے ابو بکر صدیق نے انگوٹھے چوما تو میرے سرکار نے منع نہیں کیا، حضور ناراض نہیں ہوئے۔ لوگ کہتے ہیں ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر نئی چیز بدعت نہیں ہوتی، بلکہ بدعت وہ ہوتا ہے جو سنت کو مٹانے کے لیے کیا جائے۔ اگر کسی مقابلے میں، کسی چیز کے مقابلے میں، یعنی کسی سنت کے مقابلے میں آپ کوئی نیا کام لائیں تو یہ بدعت ہوگا، اور یہ بدعت جہنم میں لے جائے گی۔ کل بدعت دلالہ وکل دلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی۔ یہ کون سی بدعت ہے؟ یعنی یہ وہ بدعت ہے جو آپ کسی سنت کی مخالفت میں نکالیں، جیسے مثال کے طور پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آقا کی سنت کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ احناف کے نزدیک آقا کریم کی سنت یہ ہے کہ حضور نے ایک مشت جو ہے وہ داڑھی رکھی، اللہ اکبر۔ اب اس کے مقابلے میں اسے مٹانے کی نیت سے اگر کوئی بات لائے گا تو اللہ اکبر وہ شخص گمراہی کی طرف جائے گا۔ اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت کے فوراً بعد جماعت شروع کر دی، یہ آقا کی سنت ہے اور یہ متواتر سنت ہے۔ لیکن اب کوئی اقامت کے بعد نمازیں پڑھتا رہے اور اس کے بعد جماعت کھڑی کرے، یا مسنون وقت نکل جانے کے بعد قضا کے وقت نماز پڑھے یا نماز پڑھائے تو یہ بدعت ہوگی، اور یہ بدعتیں جہنم میں لے کر کے جائے گی۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، لوگوں نے انگوٹھے چومنے کو بھی بدعت کہا۔ اس وقت امام احمد رضا نے اپنی علمی تحقیق کے وہ جواہر پارے لوگوں کے سامنے پیش کیے، اللہ اکبر۔ یقیناً امام احمد رضا کے دور میں اور بھی فقہا تھے، اور بھی علماء تھے، اور بھی محدثین تھے، سب قابل تعریف ہے، سب کی عظمتیں سراخوں پر ہے، ہم سب کے کارناموں کو سراخوں پر رکھتے ہیں، لیکن امام احمد رضا کا انداز جدا تھا۔ وجہ یہ تھی، اگر کسی سے مسئلہ پوچھا جاتا یہ بتائیں انگوٹھے چومنا جائز ہے کہ ناجائز، تو لوگ اتنا کہہ دیتے جائز ہے، لیکن جائز ہے تو کیوں جائز ہے، اس پر قلم نہیں چلایا جاتا۔ لیکن میرے امام کی شان یہ ہے، امام سے پوچھا گیا انگوٹھے چومنے کا مسئلہ کیا ہے، تو آپ نے پوری کتاب لکھی، اور اللہ اکبر علم کے وہ دریا بہائے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے امام اعظم ابو حنیفہ قبر انور سے مچل مچل کر امام اہل سنت کے لیے دعائیں دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ منیر العین فی حکم تقبیل ابہامین، آپ نے جب امت کو عطا کیا تو ایسا جواب دیا کہ اس جواب کا آج تک کے باطل سے جواب نہ بن سکا۔ اللہ اکبر۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث پر بحث کی، حدیث کی قسموں پر بحث کی، اور آپ جانتے ہیں اللہ اکبر جب میرے سرکار کے سامنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگوٹھے چومے تو سرکار نے مسکرا دیا، اور جب اذان مکمل ہوئی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ یہ بتاؤ میرے ابو بکر نے جو آج نیا کام کیا ہے کیا تم لوگوں نے دیکھ لیا؟ صحابہ کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ ہم نے دیکھ لیا۔ آقا فرماتے ہیں اذان میں میرا نام سن کر جو اس طرح کرے گا، یعنی ابو بکر کی سنت پر عمل کرے گا، آقا فرماتے ہیں اس پر میری شفاعت حلال ہو گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ اندازہ تو لگائیں، امام اہل سنت نے یہی پیش کیا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے آمنو کما آمن الناس۔ آپ دیکھیں جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا امام اہل سنت نے وہی پیش کیا۔